احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ یہ آخری تقریر ہے اور 10 دن سے کر کر کے ہمارا کلیجہ چھلنی خیر ملاحظہ فرمائیے، ہمارے دوسری جگہ سے کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ اچھا جتنا دینا ہوا آپ دے لیجیے آپ۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ گرو جی کو ہمارے اللہ سلامت رکھے، بہت محب ہے ہمارے اور 9 دن سے لگاتار آ رہے ہیں۔ اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے اور جتنے بھی حق گناہ کر کے افراد ہیں سب کو اللہ جو ہے حفاظت سے رکھے۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، زمانہ حسین کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا، ارے حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا۔ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، تطہیر نے پڑھے، جس کے قصیدے آیت تطہیر نے پڑھے، ارے ایسا بنایا رب نے گھرانہ حسین کا، گھرانہ حسین کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں، چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید، ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید، چیخا ہے جس کے ضرب سے ہر دور کا یزید، ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا، نشانہ حسین کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ اللہ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا، ترانہ حسین کا۔ احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے میدان یہ آخری رات تھی امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے، اور اس میں انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ کا تقرب اس طرح حاصل کیا تھا، میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ حضرت
قاسم ابن حسن کی شہادت ہو گئی۔ امام علی مقام جب اپنے خیمے میں آئے کہ کربلا کے میدان میں جاؤں، تو حضرت شہربانو سامنے تھی اور کہا کہ علی اکبر کی جوانی لٹ گئی۔ حضرت قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں خاموش رہی، لیکن میرا علی اصغر معصوم سا بچہ 6 مہینے کا جو کربلا کی سرزمین پر ایک بے گورو کفن ہے، لہٰذا اس کو لے جاؤ، ہو سکتا ہے یزیدیوں کو رحم آ جائے، ہو سکتا ہے امریکہ ساتھ کو رحم آ جائے۔ امام علی مقام حضرت علی اصغر کو لے کے میدان کربلا میں حاضر ہو گئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ دیکھو 6 مہینے کا معصوم بچہ ہے جس کی زبان 3 دن کے پیاس سے کانٹا بن چکی ہے، لہٰذا اگر چند قطرے مل جائے تو بڑا اچھا ہو۔ اور مولا نے ایک ایسی تلوار اور تیر کو کمان پہ رکھتے ہوئے تیر ماری کہ حضرت علی اصغر کا گلے کے اندر پیوست ہو گیا اور حضرت علی اصغر زمین پر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پہ جب قائم ہوئے، امام علی مقام نے فرمایا، اے عباس میں تمہیں کربلا کی سرزمین پہ جانی نہ دوں گا۔ اے عباس جب تم میرے سامنے کھڑے ہوتے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام کی عزت محفوظ ہے۔ اے عباس جب تمہارے میرے روبرو تمہاری علم کو میں دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر میرے بھائی حضرت حسن زندہ ہیں، مولا علی زندہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس کو اجازت ہو گئی، میدان کربلا میں حضرت عباس کود پڑے۔ عالم ایسا تھا حضرت عباس کا جب کربلا کے میدان میں کودے، یزیدی ایسے بھاگ رہے تھے جس طرح شیر کو ایک لومڑی بھاگتی ہے، گیدڑ بھاگتے ہیں، اس طرح یزیدی بھاگے۔ حضرت عباس نہر فرات میں اپنے مشکیزے کو پانی سے بھر لیا اور جب واپس پلٹے تو عمرو بن سعد نے کہا، شمر بن جوشن نے کہا اور گھوڑی نے کہا کہ اے لوگوں جب انہوں نے پانی نہیں پیا تھا تو عالم ان کا اتنا ہے کہ 22,000 کے لشکر کو گاجر اور مولیوں کی طرف مسل رہے ہیں، اگر پانی کا چند قطرہ ان کے گلے میں پہنچ گیا تو عالم کیا ہوگا۔ حضرت عباس کو گھیر لیا گیا اور تیروں کی بوچھار کی جا رہی ہے۔ حضرت عباس شیر کی طرح آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک شکی نے حضرت عباس کے بازو پر ایسی تلوار ماری، ایسی ضرب لگائی، اللہ اکبر، ان کا بایاں بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مشک کو اپنے منہ میں دبا لیا۔ اس کے بعد ایک شکی نے اور ضرب لگائی، دایاں ہاتھ بھی کٹ کے زمین پر گر گیا۔ حضرت عباس نڈھال ہو کر کے زمین پر گر گئے اور میدان کربلا کی طرف بڑھنے لگے۔ اور عالم یہ تھا کہ کربلا کے میدان میں امام علی مقام حضرت عباس کی لٹتی ہوئی جوانی کو دیکھ رہے تھے اور حضرت عباس کے صبر استقلال کو دیکھ رہے تھے، ان کے جاہو جلال کی آنکھ کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد ایک یزیدی نے ایسی تیر ماری کہ ان کے مشکیزے کا پانی بہ گیا۔ حضرت عباس نڈھال ہو کر کے زمین پر گر گئے۔ حضرت عباس کے لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے جانے لگے اور آواز دی گئی، ادرکنی ادرکنی یا حسین، اے حسین آؤ اپنے بھائی عباس کی لاش کو لے جاؤ۔ حضرت امام حسین آئے، حضرت عباس کی لاش مبارک کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کربلا میں کوہرام مچ چکا اور اب عالم حضرت زین العابدین کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت زین العابدین نے کہا، اے امام علی مقام، میں بیمار ضرور ہوں لیکن جب میرا باپ میدان کربلا میں تنے تنہا آدھا کے سامنے ہے، عبداللہ ابن زیاد کے لشکر کے سامنے ہے، نمازیں ادھر بھی تھی نمازیں ادھر بھی تھی، جب کوئی مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہو گیا کربلا کی سرزمین پر، کوئی اور نہ تھے، یہ محمد رسول اللہ کا تقویٰ پڑھنے والے تھے جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گردن پر تلوار چلائی تھی۔ اللہ اکبر،
امام عالی مقام حضرت عباس کے جسد مبارک کو زمین میں دفن فرما دیا. اس کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوئے. حضرت سکینہ رو رہی ہے, حضرت زینب رو رہی ہے. مسلمانوں سوچو ذرا, اب تنے تنہا کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین ہے, حضرت زین العابدین بیمار ہے, جن کے جسم میں بخار کی شدت ہے, ان کو لٹایا گیا, کہا تمہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے. امام حسین اپنے دلدل پر سوار ہو گئے. حضرت امیر حمزہ کا پٹکا اپنے جسم پر باندھا, حضرت رسول اکرم کی تلوار ذوالفقار اپنے ہاتھوں میں لی, نانا جان کا امامہ اپنے سر پر باندھا اور کربلا کے میدان میں کود پڑے. حضرت جعفر طیار کا نیزہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے کربلا کے زلزلہ پہ سوار ہو گئے. کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں اور 72 نفوس قدسیہ کی لاش پڑی ہوئی ہے اور تمام کو شہید کر دیا گیا. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا, اے لوگوں, مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا. تم نے عباس کو شہید کر دیا ٹھیک ہے, تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا ٹھیک ہے, لیکن یہ حسین ابن علی ہے, اگر اس کے گردن تک تلوار آ گئی تو تم پر جہنم واجب ہو جائے گی. لہذا بھی وقت ہے, آؤ, تم نے میرے بچوں کو قتل کر دیا ہے, آؤ میں تم کو بخشش کا پروانہ دے رہا ہوں, آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اللہ اکبر. یزیدیوں نے کہا, اے حسین یہ تقریر کا وقت نہیں ہے, آؤ اگر یزید بن معاویہ کی حکومت کو تسلیم کرتے ہو تو تمہاری بات کو سنا جائے گا. اتنے میں شخص نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب ایسا تیر پھینکا کہ اللہ اکبر, ان کے کان کے پاس سے سرسراتا ہوا تیر گزر گیا. امام علی مقام میدان کربلا میں نازل ہو گئے. تمام یزیدی کتوں نے امام علی مقام کو گھیر لیا. عبداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے امام حسین کو گھیر لیا. صرف لالچ میں, صرف مال و دولت کی حکومت کے لالچ میں, جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کو مارتا ہے, رشتہ دار کو مارتا ہے, اسی طرح کربلا کی سرزمین میں ان لوگوں نے کیا تھا. ایک دوسرے کے رشتہ دار لگتے تھے لیکن مظلوم تھے امام علی مقام, جن پر ظلم کیا گیا میدان کربلا میں. امام علی مقام نے اپنی حیدری تلوار کو اگر میمنہ کی جانب گھماتے تھے تو میمنہ میں یزیدیوں کے جسد اڑتے چلے جا رہے تھے, اگر میسرہ کی جانب گھماتے تھے تو میسرہ کی جانب یزیدیوں کی لاشیں اڑتی چلی جا رہی تھی. امام علی مقام کی تلوار کو روکنا کسی کے بس میں نہ تھا. امام حسین میدان کربلا کی سرزمین میں اپنی تلوار کو چلا رہے ہیں. عمرو بن سعد نے کہا, اے لوگوں, امام علی مقام کی تلوار کو روکنا مشکل ہے, یہ حسین ہیں, یہ حسین اب یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا, حسین ایسے نہیں رکیں گے. تمام یزیدیوں نے اذان دینا شروع کر دی کہ حسین کو بتاؤ کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے. جب اذان ہونے لگی, امام علی مقام نے اپنی تلوار کو زمین اور ریت کی کربلا کی ریت میں گاڑ دیا اور اس کے بعد آیا کہ لوگوں بتاؤ وقت کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جمعہ کا وقت ہے. اللہ اکبر. امام علی مقام کے سر مقدس پہ سوار ہو گئے. امام حسین نے فرمایا, تھوڑا ٹھہر جاؤ, میں اپنے رب کی بارگاہ میں آخری سجدہ کروں. انسان آج نماز بے نمازی بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. امام حسین جب ایک رکعت پڑھ چکے, جب دوسری رکعت کا امام علی مقام نے سجدہ کیا اور ایک سجدہ باقی تھا تو شمر لعیب نے امام علی مقام کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور کہا گیا, عبداللہ ابن زیاد کے نمک کھانے والوں, عمرو بن سعد کے ہمراہیوں, حسین کا یہ سجدہ پورا نہ ہونے دینا. اگر یہ اڑ گیا تو یزیدیوں کا نیست و نابود ہو جائیں گے. اس کے بعد
عمرو بن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جسد مبارک پر نیزہ اور ایسی تلوار ماری. اللہ اکبر. حسین ابن علی میدان کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے. پڑھیں بابا سے بلند ان للہ و انا الیہ راجعون. امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا. پورے کربلا میں سورج ڈوب چکا تھا. سوا نیزے پر سورج تھا. کربلا کے اندر اندھیرا چھا گیا اور کربلا کی کنکر اٹھائی جاتی تو کنکر کے نیچے سے خون نظر آتا. کربلا سے کوئی پتھر اٹھایا جاتا تو خون دکھتا تھا. کربلا کی سرزمین پر جب حسین شہید ہو گئے تھوڑی دیر تک پورے کربلا میں اندھیرا چھایا رہا. اس کے بعد پھر سورج ہوا تو یزیدیوں نے حضرت سکینہ ان کے کانوں سے بالیوں کو یزیدیوں نے چھین لی. ان کے خیموں میں آگ لگا دیا گیا. اللہ اکبر. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. حضرت بیمار زین العابدین کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. ان کو کوفہ لے جانے لگے. کوفہ سے ان کو دمشق لے گئے. دمشق میں حضرت سکینہ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد کبھی آپ ہم سے سننا کربلا کے بعد کے واقعے آپ کو بتائیں گے اور ہولناک ہے. یہ شہادت کا بیان ہم نے آج مکمل کر دیا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو چلنے کی توفیق فرمائے. اور کربلا سے درس ہم کو یہی ملتا ہے کہ ہمارے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کا درس دیا ہے. جو انسان کسی کی انسانیت کے خلاف ہو, جو انسان کسی کو جبراً ظلم کرے تو ہر شخص کو اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو, ہر شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. کوئی باپ اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے, کوئی رشتہ دار ظلم کرتا ہے, شوہر ظلم کرتا ہے, پاس پڑوسی کے لوگ ظلم کرتے ہیں. لہذا ہر شخص کو انسانیت کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو ہر مذہب کے شخص کو کھڑا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت آپ کی حضرت کو حاضری کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے ہندوستان ملک میں امن و سکون, چین, شانتی عطا فرمائے. اور جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگاری عطا فرمائے. جو پریشان ان کو پریشانی سے دور فرمائے. آپس میں ہر شخص کو, پورے ہندوستان کو, خاص کر ہمارے حکم نگر کے سرزمین کے پورے افراد کے لوگوں کو ایک ساتھ اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق فرمائے. سکھ دکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.